بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ماضی کا بیان۔ یہ دوسرا سبق چل رہا ہے آسان صرف کا۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق یعنی اب ہر ایک کی گردان کر کے اور ہر ایک کی تعریف کر کے یہ بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس سے نزدیک اور دور کا لحاظ کیے بغیر گزشتہ زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کتبہ لکھا اس نے، یعنی ماضی مطلق گزشتہ زمانہ میں۔ ماضی مطلق کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ماضی مطلق مثبت معروف، جیسے فعل فعل فعلو۔ ماضی مطلق مثبت مجہول، جیسے فعل فعل فعلو۔ ماضی مطلق منفی معروف، جیسے ما فعل ما فعل ما فعلو۔ ماضی مطلق منفی مجہول، جیسے ما فعل ما فعل ما فعلو وغیرہ۔ آپ اس بیس کو سمجھیں، اس میں بہت ساری باتیں بتائی گئی اور اسی بیس کے اوپر آپ یہ ساری چیز کو آپ سمجھیں گے۔ تو پہلے آپ نے کیا سمجھا؟ سب سے پہلے ماضی کی گردان، سب سے پہلے آپ نے ماضی کا قاعدہ سمجھا۔ اس کے بعد ایک فعل کو لایا گیا اور یہاں پہ 14 تو نہیں بنا سکتے لیکن 3 بنایا گیا۔ اب اسی کے بیس اور بنیاد پر آپ 14 بنائیں۔ اس کے بعد مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول کے بارے میں بتایا گیا۔ بس اتنی سی موٹی موٹی بات ہے۔ ماضی قریب، اس کے اندر بھی وہی باتیں ہوں گی۔ ماضی قریب وہ ماضی ہے جس سے نزدیک گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ ماضی مطلب پر قد بڑھا دینے سے ماضی قریب بنتی ہے، جیسے قد ضرب، مارا ہے اس نے۔ ماضی قریب کی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی قریب مثبت معروف، جیسے قد فعل قد فعل قد فعل الخ۔ ماضی قریب مثبت مجہول، قد فعل الخ۔ ماضی قریب منفی معروف، قد ما فعل وغیرہ۔ ماضی قریب منفی مجہول، قد ما فعل، یعنی اس کے اندر بھی اپنے 4 قسمیں آپ نے دیکھ لیا اسی بیس پر جو آپ نے پہلے ماضی مطلق کے اندر آپ نے سیکھا تھا۔ ماضی بعید وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کان ضربہ، مدد کی تھی اس نے۔ ماضی بعید ماضی مطلق پر کانا بڑھا دینے سے بنتی ہے اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی بعید کے اندر صرف کانا بڑھانے سے بات بن جاتی ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کے اندر، جیسے کان فعل الخ۔ ماضی بعید منفی معروف، کان ما فعل۔ ماضی بعید منفی مجہول، کان ما فعل، اور اسی بیس پر آپ خود بنائیں۔ ماضی استمراری وہ ماضی ناتمام ہے، وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل کرنا یا ہونا معلوم ہو، جیسے کان یضرب، مارا تھا وہ ایک مرد۔ ماضی استمراری فعل مضارع پر کانا بڑھانے سے بنتی ہے اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی استمراری مثبت معروف، جیسے کان یفعل۔ ماضی استمراری مثبت مجہول، جیسے کان یفعل۔ ماضی استمراری منفی معروف، جیسے ما کان یفعل۔ ماضی استمراری منفی مجہول، جیسے ما کان یفعل۔ اس کے اندر آپ نے کیا سیکھا؟ ماضی استمراری کے اندر، ماضی بعید کے اندر کانا جو لگتا تھا فعل ماضی کے اوپر، اور ماضی استمراری کے اندر کانا جو لگا ہے فعل مضارع کے اوپر، اور باقی سارے قاعدہ جو آپ نے ماضی کے اندر سیکھا ہے۔ ماضی احتمالی کے ماضی شکی بھی بولا جاتا ہے۔ ماضی احتمالی ماضی شکی وہ فعل ماضی ہے۔ ماضی احتمالی کو ماضی شکی بھی بولا جاتا ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو، جیسے لعل اکل، جیسے لعل ما اکل، شاید کہ کھایا ہوگا اس نے۔ ماضی احتمالی ماضی مطلق پر لعل بڑھانے سے بنتی ہے اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی احتمالی مثبت معروف، جیسے لعل ما فعل۔ ماضی احتمالی مثبت مجہول، لعل ما فعل۔ ماضی احتمالی منفی معروف، جیسے لعل ما فعل۔ ماضی احتمالی منفی مجہول، جیسے لعل ما فعل۔ اس کے اندر صرف لعل ما بڑھا دینے سے ماضی احتمالی بن جاتا ہے۔ ماضی تمنائی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی آرزو معلوم ہو، جیسے لیتما قرا، کاش پڑھتا وہ۔ ماضی تمنائی ماضی مطلق پر لیتما بڑھا دینے سے بنتی ہے اور اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ماضی تمنائی مثبت معروف، جیسے لیتما فعل۔ ماضی تمنائی مثبت مجہول، جیسے لیتما فعل۔ ماضی تمنائی منفی معروف، لیتما ما فعل۔
ماضی تمنائی منفی مجہول جیسے لیتما ما فعلا، اس کے اندر گزرے ہوئے زمانہ میں کوئی کام کو کاش کے ساتھ جو لگتا ہے تو وہ لیتما آتا ہے۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، وہ تو معروف بنانے کا قاعدہ تھا اور اس کے 6 قسمیں نکلے تھے۔ اب اس کو منفی کے قاعدے کو بھی بتا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے اسی ایک قاعدے کے اوپر آپ سمجھیں۔ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی معروف کے پہلے صیغے کے آخر حرف کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور آخر حرف سے پہلے والے حرف کو زیر دو اگر اس پر زیر نہ ہو، اور باقی جو بھی متحرک ہو اس کو پیش دو، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے ضربا سے ضریبا، سمیا سے سمیا، بس بن گیا۔ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی منفی پر ما بڑھا دو، ماضی منفی بن جائے گا، اس میں کچھ نہیں کرنا، اور یہ ما لفظوں میں تو کچھ عمل نہیں کرے گا مگر معنی میں عمل کرے گا، یعنی مثبت کو منفی کے معنی میں کر دے گا۔ جیسے کتبہ سے ما کتبہ، لکھا نہیں لکھا اس نے۔ ماضی منفی بنانے کا قاعدہ میں صرف آپ کو ما بڑھانا ہے، یہ صیغہ میں کچھ عمل تو نہیں کرے گا لیکن اس کے معنی میں تو ضرور عمل کرے گا۔ فائدہ، اردو ترجمہ میں ماضی مطلق کے علاوہ کوئی علامت نہیں ہے اور یہ سب علامتوں سے خالی ہے اور یہی اس کی علامت ہے، باقی ماضیوں کی علامت یہ ہے۔ ماضی قریب کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد ہے یا ہے آئے گا، جیسے قد کتب لکھا ہے، قد ما کتب، قد ما کتب نہیں لکھا ہے اس نے۔ ماضی بعید کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد تھا تھے تھی آئے گا، جیسے کانا کتب لکھا تھا اس نے، ما کانا کتب نہیں لکھا تھا اس نے۔ ماضی استمراری کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ کے بعد کرتا تھا یا کرتے تھے یا کرتی تھی آئے گا، جیسے کانا یکتب لکھا کرتا تھا وہ۔ ماضی تمنائی کے ترجمہ میں ماضی مطلق کے ترجمہ سے پہلے کاش اور بعد میں تا تے تی آئے گا، جیسے لیتما کتبہ کاش لکھتا وہ۔ مشق، درجہ ذیل افعال سے تمام ماضیوں کی گردان، تمام ماضیوں کے متفرقہ گردان، ترجمہ اور صیغے اور بحث کی تعیین کے ساتھ کرو۔ آپ یہاں پہ غور کریں تو مصنف علیہ الرحمہ آپ نے یہ جو قاعدہ پڑھا ہے اس کے بیس اور بنیاد پر آپ کو یہ دے رہے ہیں مشق کہ آپ بھائی اس کی گردان آپ خود سے بنائیں، خود سے لکھیں۔ جیسے طلب یطلب ڈھونڈنا، طلب کرنا، سمع یسمع سمعا و سننا، کتب یکتب کتبا و کتابتا لکھنا، ترک یترک چھوڑنا، قتل یقتل قتلا مار ڈالنا، نصر ینصر نصرا و نصرتا مدد کرنا، ضرب یضرب ضربا مارنا، علم یعلم علما جاننا، فتح یفتح فتحا کھولنا، عبد یعبد عبادتا پوجنا۔ درجہ ذیل مثالوں میں صیغے، معنی اور گردان اور بحث گردان بتاؤ، یعنی آپ نے جو یہاں پہ صیغہ اور گردان کیا ہے اس کو آپ یہاں سے پہچان کریں، اس قاعدے کے روشنی میں آپ اس کی پہچان کریں۔ تو آپ نے سیکھا کیا اس سبق کے اندر؟ کچھ نہیں، بس 6 ماضی کو آپ نے سیکھا ہے۔ اس کے اندر 6 ماضی کو آپ نے سیکھا ہے، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی اور ماضی احتمالی آپ نے اس کے اندر سیکھا ہے، اور ہر ایک کا قاعدہ آپ نے اس کے اندر جانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ مشق دیے ہیں مصنف علیہ الرحمہ، اس کی آپ نے پہچان کی ہے اور ہر ایک کا ترجمہ آپ نے جانا۔ ماضی مطلق کا ترجمہ کیا ہوگا، ماضی بعید، ماضی قریب، ماضی وغیرہ کا ترجمہ کیا ہوگا، آپ نے اس کی پہچان کی۔ اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ آپ کو ایک ٹاسک دے رہے ہیں، مشق دے رہے ہیں کہ ما کننا نطلب، اور اس طرح کا جو بھی فعل اور صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ پہچان کریں اور آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ اس کی علامت، اس کی پہچان کیا ہوگی۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔